السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے اے ٹاکسک لور۔ پر ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کا وزٹ کریں۔ آئی ہوپ یو لائک مائی وائس اوور۔ تو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، میرا نیو چینل ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کرتے ہیں، اور کائنڈلی آپ ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، لائک بھی کر دیا کرو اور کامنٹ بھی کیا کرو۔ جو بھی آپ کی رائے ہے، اس سے یہی آپ کی طرف سے سپورٹ ہوگا میرے لیے، میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں۔ تو اگر اس کے علاوہ آپ کو کسی اور ناول پہ ایپیسوڈز یا ویڈیوز چاہیے یا کسی ٹاپک پہ سٹوری چاہیے تو آپ وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ میں اس پہ بناؤں۔ تو چلیں آج کے ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 18، اے ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ۔ تصویریں جھوٹی ہو سکتی ہیں پر ویڈیو تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا، اس نے کہہ کر موبائل کی اسکرین پہ ویڈیو چلا دی جس میں شہیر زویا کو سرخ گاڑی میں بٹھا کر سب کو الوداعی ہاتھ ہلا کر گیا تھا۔ عائشہ کے لیے اتنا کافی تھا، اس کے اعصاب چٹکنے لگے۔ اس نے ٹیبل پہ کونیاں رکھ کر ان میں چہرہ گرا لیا۔ ریاض نے اسے باغور دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ عائشہ اس کی باتوں میں آ گئی ہے تو اس نے مزید کہنا شروع کیا۔ وہ تو بس آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ کچھ عرصے بعد واپس آ جائیں گے اور آپ کو پھر سے ٹریپ کریں گے، اپنی میٹھی باتوں میں پھنسائیں گے، آپ کو کہیں گے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں پر ایسا نہیں ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، اور شاید آپ کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ وہ ایک کرسچن ہے۔ عائشہ پہ بجلی گری، اس نے صدمے سے چہرہ اٹھا کر ریاض کو دیکھا۔ کرسچن؟ ہاں جی، وہ کرسچن ہیں۔ ان کی ماں غیر مسلم تھی، زویا بینی کی خالہ زاد بہن ہے، ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ شہیر صاحب کے ڈیڈ اور ان کی ممی کے درمیان اسی شرط پہ شادی ہوئی تھی کہ وہ دونوں اپنے اپنے مذہب پہ رہیں گے اور بچے بڑے ہو کر جو بہتر سمجھیں گے وہی کریں گے، اور شہیر صاحب نے عیسائیت قبول کر لی۔ عائشہ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، پر سب کچھ تو اس کے سامنے تھا۔ چرچ میں شادی، شادی کی تصویریں اور ویڈیو اور سٹیٹس میں فرق، سب کچھ ہی تو اس کے سامنے تھا۔ اب وہ کس کی چیز کی بنا پہ ان سب کو جھٹلائے؟ ریاض نے اس کی سر پہ ہاتھ رکھا۔ آپ میری بہنوں جیسی ہیں، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا سوچا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی برباد ہو، اس لیے آپ کو سب سچ بتا دیا۔ عائشہ کے دل پہ کسی نے زنگ آلود چھری چلانا شروع کر دی تھی۔ ریاض جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، جھوٹ شہیر کہہ رہا تھا اور وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا، اتنا بڑا دھوکہ۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لیں، پھر وہ کرسی سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے کیفے سے نکل گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے پہ کسی نے بھاری سیل رکھ دی ہے۔ جب عائشہ وہاں سے نکل گئی تو پیچھے سے ریاض نے موبائل سامنے کیا اور اس پہ میسج لکھنے لگا۔ کام ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکان تھی اور ایک شفاف مسکان۔ دوبارہ ارمان ملک کے بنگلے میں آتے ہیں جہاں سے ہماری کہانی آگے بڑھے گی۔ اس نے ارمان کے بنگلے سے گاڑی نکالی اور سڑک پہ دوڑانے لگا۔ اس کا ذہن ابھی تک دھوئیں کی زد میں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ عائشہ ارمان کی بیوی ہے، اس کی عائش ارمان کی۔ اس نے سٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس دنیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ اسے اپنی ہر طرف ارمان کا وہ جملہ گونجتا ہوا سنائی دے رہا تھا جب اس نے عائشہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا، شہیر یہ ہے میری بیوی عائشہ ارمان ملک۔ شہیر نے کرب سے آنکھیں میچ کر کھولی اور اسپیڈ بڑھا لی۔ نہ جانے اس نے کتنے ہی سگنل توڑے، کتنے ہی لوگوں نے اس کی گاڑی کی پشت کو دیکھ کر گالیاں نکالی، پر وہ اس وقت زخمی شیر بنا ہوا تھا۔ شہیر اپنے بنگلے میں پہنچ چکا تھا، وہ دستگیر کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا تھا، اور جس حال میں وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے گاڑی سے نکلا تھا، اسے دیکھ کر دستگیر کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ اس نے شہیر کی آنکھوں میں اس وقت صرف وحشت دیکھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے بند کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دستگیر بھی اس کے پیچھے بھاگ کر اندر داخل ہوا۔ شہیر نے اندر جاتے ہی لاؤنج میں رکھی میز پہ پڑے گلدان کو اٹھایا اور کھینچ کے دیوار میں مارا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ چلایا تھا۔ اس کی آواز کسی زخمی شیر جیسی تھی۔ دستگیر کو لگا جیسے گھر کی دیواریں اس کی آواز سے تھر آئی ہیں۔ اس کا خون سوکھ گیا اور وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ شہیر جنون کی آخری حد میں پہنچا، لاؤنج میں رکھی ساری چیزوں کو تہس نہس کر رہا تھا۔ گھر میں ہونے والے شور کو سن کر زویا بھی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ جب اس نے شہیر کو نیچے چیزیں توڑتے دیکھا تو بھاگ کر زینے اتر کر نیچے آ گئی۔ کیا ہوا ہے شہیر؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ شہیر نے صوفے کے کشن اٹھا کر دور اچھالے۔ اس نے زویا کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے ذہن میں بس وہ سب چل رہا تھا کہ عائشہ کے گرد ارمان کا بازو
وہ سب جب دوبارہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ دستگیر کی طرف آیا، مجھے پسٹل دو، میں ارمان کو جان سے مار دوں گا آج۔ دستگیر اس کی بات پہ شل رہ گیا۔ اب تو وہ ٹھیک ٹھاک یہاں سے ارمان کے ساتھ گیا تھا اور اب وہ اس کی جان لینا چاہتا ہے۔ دستگیر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، پر وہ اس کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس نے ابھی پسٹل شہیر کے ہاتھ میں رکھا ہی تھا کہ زویا نے آگے بڑھ کر پسٹل اٹھا لیا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ شہیر نے جن نظروں سے اسے دیکھا، ان نظروں سے زویا کی روح اندر ہی اندر کام گئی، پر وہ سامنے سے نہ اٹھی اور نہ ہی اس نے شہیر کو پسٹل دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح شہیر، ہوا کیا ہے؟ اس نے شہیر کا ہاتھ پکڑا۔ شہیر کے اندر کا جلتا لاوا اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لب پہلی بار زویا نے لرزتے دیکھے تھے۔ میری عائش۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگا جیسے کوئی بہت تھک گیا ہو، جیسے کوئی بالکل ٹوٹ گیا ہو۔ زویا اس کو یوں بیٹھتا دیکھ اور پریشان ہو گئی۔ وہ شہیر کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے عائشہ کو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اسے لگا شاید اس کی طرح عائشہ بھی۔ شہیر نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے۔ ارمان کی جس لڑکی سے شادی ہوئی ہے وہ میری عائش ہے۔ زویا کو جھٹکا لگا۔ دستگیر کو بھی اس کی بات پہ کرنٹ لگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زویا نے صدمے سے پوچھا۔ شہیر نے فرش پہ مکہ مارا۔ ہوا ہے زویا، میں اسے ارمان کے گھر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس نے میرے سامنے عائش کے۔ اس سے جملہ بھی مکمل نہیں ہو پا رہا تھا، اس کا گلا پہلی بار رندا تھا۔ زویا نے خود اپنا سر پکڑ لیا تھا، پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا تو اس نے شہیر کو دیکھا۔ پر تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ ریاض اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور اتنا کچھ ہو گیا تو اس نے تمہیں خبر کیوں نہیں کی؟ شہیر کو بھی اب ریاض کا خیال آیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دستگیر کو دیکھا۔ ریاض کہاں ہے؟ مجھے وہ صبح سے دکھائی نہیں دیا، اس نے جواب دیا تو شہیر کا دماغ مزید گم گیا۔ تم لوگوں کو کسی چیز کا ہوش ہوتا ہے؟ مجھے ابھی ریاض اپنے سامنے چاہیے۔ وہ دھاڑا تو دستگیر تیزی سے ساری لا کر سرونٹ کوارٹر کی جانب بھاگا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پہ اضطراب تھا۔ شہیر کو زویا بہت مشکل سے اصرار کر کے صوفے پہ بٹھا چکی تھی۔ وہ پانی لے کر آئی تھی۔ جب دستگیر نے شہیر کو بتایا جس دن ہم یہاں سے امریکہ گئے تھے، ریاض بھی اسی رات یہاں سے چلا گیا۔ اس نے گیٹ پہ موجود گارڈ کو یہ کہا تھا کہ وہ آپ سے چھٹی لے کر جا رہا ہے۔ شہیر کو لگا جیسے وہ ہر طرف سے پھنس گیا ہے یا پھنسایا گیا ہے۔ سب کچھ اسے اپنے ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ وہ صوفے سے کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا دستگیر کے سامنے آیا۔ مجھے ریاض کسی قیمت پہ بھی چاہیے، اس نے دستگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے رحمی سے کہا۔ دستگیر نے ساری لایا اور وہاں سے چلا گیا۔ زویا نے پانی کا گلاس ٹیبل پہ رکھ کر شہیر کا ہاتھ پکڑا، اسے دوبارہ صوفے پہ بٹھایا۔ شہیر پانی پیو۔ اس نے پانی کا گلاس اس کی جانب کیا۔ شہیر نے سر نہ ہلایا۔ میں پہلے ریاض سے ملوں گا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ شہیر تم ہوش سے کام لینا، دیکھو کچھ غلط مت کر بیٹھنا۔ وہ اس کے جنون سے واقف تھی اور ابھی جو شہیر کی آنکھوں میں تاثر تھے اس سے اس کا دل ڈر رہا تھا۔ اس نے زویا کو دیکھا۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، میں سب کو آگ لگا دوں گا، میں ارمان کو جان سے مار دوں گا۔ زویا نے سر نہ ہلایا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ عائشہ۔ شہیر نے اس کی بات مکمل ہی نہ ہونے دی۔ وہ چیخا، اسے ارمان کی بیوی مت کہنا، وہ صرف میری ہے، میں یہ شادی نہیں مانتا۔ زویا کی اس کی آواز پہ سہمی تھی، پر اس نے اسے سمجھانے والے انداز سے کہا، دیکھو شہیر یہ سچ ہے، میرے یا تمہارے نہ ماننے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور کیا پتا عائشہ نے کن حالات میں شادی کی ہو۔ تم اب ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ اور اس نے زویا کی ایک بار پھر کاٹی۔ اور عائشہ سے دستبردار ہو جاؤں، اس کا انداز تندیا تھا۔ زویا سے جواب نہ دیا گیا، اور وہ جواب جو سننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی چیزوں سے اتنی جلدی دستبردار نہیں ہوتا، میں انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم کیا کرنے والے ہو شہیر؟ اس نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ شہیر کی نظریں اب نیچے تھیں۔ جب اس نے وہ نگاہیں اٹھائی تو ان میں خون اترا ہوا تھا۔ زویا کو اپنے دل کی دھڑکنیں سست ہوتی محسوس ہوئیں۔ میں اب طوفان لاؤں گا، میں سب کو برباد کر دوں گا، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں ارمان کو جان سے مار دوں گا، شہیر نے سپاٹ لہجے سے کہا۔ جتنا ماتم اس نے کرنا تھا کر لیا تھا، اب وہ ایک بار پھر سے کھیل میں واپس آ گیا تھا۔ زویا نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب عائشہ کا شوہر ہے، تم عائشہ کو دکھ پہنچاؤ گے؟ شہیر نے گردن ترچھی کی۔ میں عائشہ کے معاملے میں بالکل شفاف ہوں، مجھے فرق نہیں پڑے گا کہ کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس سب میں بس اپنی عائشہ کو اپنے پاس واپس لاؤں گا، پھر چاہے عائشہ بھی اپنا سب کچھ کھو دے، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ میرا مطلب اب صرف اپنی محبت سے ہے، اور میں اپنا مطلب پورا کروں گا۔ اس نے لمحے کا توقف دیا، پھر بولا، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر۔ اس نے آخری بات چبا چبا کر کہی تھی۔ وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زویا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ جب بھی اسے لگتا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ پھر سے ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا۔ اسے بس شہیر کی پرواہ تھی، اسے بھی عائشہ سے کوئی سروکار نہیں تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ شہیر کو اب عائشہ نہ ملے۔ ارمان ملک کے بنگلے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ سب اس وقت ارمان کے کمرے میں بیٹھ کے گرد کھڑے تھے۔ عائشہ کو پورے 2 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی اسے دوبارہ
دوبارہ شہر کی آنکھیں اپنی سامنے دکھائی دینے لگی۔ میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی پھر کہیں سے شہر نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور سب کو بتا دے گا کہ عائشہ کا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ اگر اس نے یہ سب بتا دیا تو اس کی کتنی بےعزتی ہوگی، اس کی ابو تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ اور او خدا، اس نے بھیگی آنکھوں سے سوچا۔ وہ بیٹھنے لگی تھی کہ ارمان نے اسے نرمی سے ٹوکا، نہیں آپ لیٹی رہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بہت تیز بخار ہے، آپ آرام کریں۔ عائشہ کو اس کے کہنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ اس کا جسم جل رہا ہے۔ یہ دوسری بار تھا کہ اسے صرف شہر کے غصے سے دیکھنے پہ ہی اتنا تیز بخار ہو گیا تھا۔ ارمان اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ جیا اور ماں بھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ ارمان کے سوال پہ خاموش ہو گئی۔ وہ ارمان کو کیا بتائے کہ اسے اب کون سا خوف ڈرا رہا ہے۔ مجھے میرے گھر چھوڑیں، مجھے ابو یاد آ رہے ہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، اس سے بولا بھی ٹھیک سے نہیں جا رہا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر ایسا لگ رہا تھا کہ شیر دوبارہ لوٹے گا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا تھا، پر اب وہ آئے گا تو ساتھ کوئی بڑا طوفان لائے گا۔ دیکھیں آپ کی طبیعت خراب ہے، میں آپ کو کیسے وہاں چھوڑاؤں؟ میں انہیں بلا لیتا ہوں۔ عائشہ کی جان نکل گئی۔ نہیں، انہیں نہ بلائیں، آپ مجھے چھوڑائیں۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ ماں نے ارمان کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ارمان ان کے ساتھ باہر چلا گیا تو جیا اس کے ساتھ کمرے میں رہ گئی۔ وہ عائشہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم سب یہی ہیں۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا، اسے تسلی دی، پر عائشہ کو اس وقت کچھ بھی تسلی بخش نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ باہر ماں ارمان کو سمجھا رہی تھی، شاید عائشہ کو اس کے گھر والے یاد آ رہے ہوں۔ تم نے اسے یوں ہی بلا لیا اس شہر کی وجہ سے جو پتہ نہیں کیا بھونک کر چلا گیا، اور گھر میں اتنی پریشانی ہو گئی۔ تم نے عائشہ کو رخصتی کے وقت بھی دیکھا تھا، وہ کتنا رو رہی تھی۔ اب تم نے اسے اچانک سے بلا لیا تو وہ یقیناً اداس ہو گئی ہے۔ لڑکیاں ان معاملوں میں حساس ہوتی ہیں۔ میری مانو اور اسے چھوڑ آؤ، دیکھنا وہ کل تک ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کو اس وقت جو ٹھیک لگ رہا تھا انہوں نے کہہ دیا۔ ارمان بھی ان کی بات پہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے ساری لایا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں کچھ دیر میں چھوڑ آؤں گا، وہ کہہ کر اندر کمرے میں ماں کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب اس نے عائشہ کو کہا کہ وہ اسے کچھ دیر میں چھوڑ آئے گا تو پچھلے گزرتے وقت میں پہلی بار اسے اتنا سکون محسوس ہوا تھا، پر دل کا ڈر ابھی بھی ویسا ہی تھا کہ اب شہر کب اس کے سامنے آتا ہے اور وہ آ کر کیا کرے گا۔ عائشہ کے دل کی رفتار لمحوں کے ساتھ ساتھ سست پڑ رہی تھی۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے عصر کے ساتھ سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ دھوپ کو سورج اپنے آنچل میں سمیٹ کر دور پہاڑوں میں چھپ جانے کو تھا۔ زرد مائل سرخ رنگ سڑک پہ پھیلا تھا جس میں بھیگی ان کی گاڑی سورج کو اپنی پشت پہ لیے چل رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بھی لاغر ناتواں سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھی تھی، جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو رہی ہے۔ محبت کرنا آسان تھا، اور اب یہ خیال جان نکال رہا تھا کہ اگر وہی محبت اس کے سامنے شادی کے بعد آ گئی تو وہ کیا کرے گی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ لڑکی کو محبت بھی سوچ سمجھ کر کرنی پڑتی ہے، اگر وہ اس میں ناسمجھی کر بیٹھے تو پوری زندگی رسوائی پیچھا کرتی ہے۔ وہ اسے ڈرتی چھپتی گھبراتی پھرتی رہتی ہے، ہر آہٹ پہ سہمی ہوتی ہے، ہر لہجے سے خوف کھاتی ہے۔ عائشہ بھی اسی حال سے گزر رہی تھی۔ پہلو میں شوہر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا اور دل پہ ہر پاس سے گزرنے والی گاڑی پہ اچھل جاتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دیکھنے لگی تھی کہ کہیں ان میں سے کسی گاڑی میں شہیر بیٹھا اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ وہ خود کو بڑی مشکل سے اس بات پہ راضی کر سکی تھی کہ شہیر فی الحال اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ اس کا ڈر بے معنی ہے، اس لیے اس نے سیٹ سے سر ٹکا لیا۔ ارمان سامنے سڑک پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، بس آنکھوں میں فکر تھی۔ لب خاموش ہوں تو آنکھیں بولتی ہیں، اور یہ وہ کہتی ہیں جو کہنے کا نہیں ہوتا۔ دل کی زبان آنکھیں ہوتی ہیں، یہ دل کی کہتی ہیں، دل کی مانتی ہیں، اور دل کی وفادار آنکھیں۔ ارمان نے کچھ دیر گاڑی یوں ہی خاموشی سے چلائی، پھر اس نے گردن ترچھی کر کے آنکھیں موندی بیٹھی عائشہ کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب عائشہ کی آنکھیں بند کر کے بیٹھنے سے اسے لگتا تھا کہ وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ عائشہ اس کی آواز پہ چونکی۔ جی، اس نے شاید سنا نہیں تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ارمان نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اچھی بات ہے، اس نے اتنا کہہ کر نظریں سامنے کر لی تھی، اور عائشہ سمجھی کہ اس کی بات مکمل ہو گئی ہے، پر وہ جب دوبارہ بولا تو عائشہ کا دم نکلنے لگا۔ شہر کی طرف سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں آپ کو آپ کے گھر سے لے کر بھی آیا اور وہ اچانک سے بغیر ملے چلا بھی گیا۔ ضرور آپ کو برا لگا ہوگا، پر میں کیا کروں، وہ ہے ہی ایسا، پتہ نہیں اسے کب کون سی بات بری لگ جائے اور ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ اس نے رک کر ایک بار پھر عائشہ کی طرف نگاہیں کی، جس کا رنگ زرد مائل ہو رہا تھا، جیسے اس کے عقب میں موجود ڈوبتا سورج تھا جس کے آگے پرندے اڑ رہے تھے۔
ان کی پروان اونچی تھی اور وہ آزاد تھے، بے فکر سے خوش، پر عائشہ نہ خوش تھی نہ ہی آزاد۔ شہیر کی محبت سچ میں اس کے دل پہ کالے بادلوں کی طرح منڈلا رہی تھی۔ اس کے پیر کی زنجیر، شہیر کی محبت، اس کے ہاتھ میں موجود ارمان کی انگوٹھی سے بڑا توق بن گئی تھی۔ عائشہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ اس حال میں تھی ہی نہیں کہ جواب دے سکے۔ ارمان اس کی رنگت بخار کی وجہ سے ایسی ہو رہی تھی، سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے لگتا ہے اس نے ماں کو دیکھ لیا ہوگا کیونکہ وہ ناراض تھیں، شہیر کے آنے سے اس لیے اچھا محسوس نہیں ہوا ہوگا، تبھی وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ خود سے ہی اندازے لگا رہا تھا۔ عائشہ غائب دماغ سے بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شہیر کا موضوع وہ تو اپنی زندگی میں ختم کر کے آئی تھی، پھر یہ کیوں اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ ارمان نے ایک بار پھر نگاہیں سڑک پہ ڈال لی تھی۔ عائشہ نے دوبارہ سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ اس نے اپنی جانب لگے شیشے میں دیکھا تو اسے سورج ڈوبتا دکھائی دینے لگا۔ کاش میں بھی آج اسی کے ساتھ ڈھل جاؤں، آج کا سورج مجھے کل کا سورج دیکھنے کے لیے نہ چھوڑ کر جائے۔ اس نے نزبل بے بس کمزور ہوتی ہمت سے سوچا۔ سورج تو اپنی کرنیں لے کر بادلوں سے لٹے دور پروتوں میں جا چھپا تھا، پر عائشہ کل کا سورج اور ایسے بہت سے دوسرے آنے والے سورج دیکھنے کے لیے بچ گئی تھی۔ اسے بے ساختہ ڈوب جانے والے پہ رشک آیا اور نکل کر آنے والے پہ غصہ۔ جب ان کی گاڑی عائشہ کے گھر کے پورچ میں رکی تو شام نے اپنے پنکھ آسمان کو اڑائے ہوئے تھے، اس کے پروں پہ چمکتے ہیرے جگر جگر کر رہے تھے۔ نمایاں چاند ہلکا زرد تھا۔ اس نے باہر آ کر بدر کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ آسمان تیز نیلا تھا جس پہ ہلکے ہلکے بادل بھی ٹکڑوں میں موجود تھے۔ عائشہ عام دنوں میں یہ منظر دیکھتی تو مبہوت ہو جاتی، پر آج اس کے ہوش پہلے ہی خطا تھے۔ ان کے استقبال کے لیے ہی داخلی دروازے سے آگے بنے اونچے زینوں میں امی، ابو اور سفیان کھڑے تھے۔ آپی میمونہ اپنے گھر چلی گئی تھی، بچوں کے اسکول کا مسئلہ تھا اس لیے، ورنہ ان کا بھی ابھی رہنے کا بہت دل تھا، پر بس وہ دل مار کر چلی گئی۔ عائشہ اپنے ابو کے گلے لگی تو وہ کچھ چونکے، پھر اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر تپش کو محسوس کیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اب اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو اسے مرجھایا ہوا پایا۔ امی ارمان کے سر پہ ہاتھ پھیری تھی، سفیان بھی انہی سے ملنے کے انتظار میں کھڑا تھا، اور یوں یہ وقت باپ بیٹی کے نام چپکے سے ہو گیا۔ ان کے سوال پہ اسے پھر سے رونا آ گیا، پر اس نے ہمت کر کے لب ضبط سے بھینچے اور ان کے گلے پھر سے لگ گئی۔ بس ہلکا سا بخار ہو گیا ہے۔ ابو نے اس کی گرد باہیں حائل کر لی، ان کا چہرہ بے چین سا ہو گیا تھا۔ پر میرے بچے، صبح تو تم ٹھیک تھی، اب اچانک؟ صبح بھی ٹھیک نہیں تھی ابو، بس میک اپ کی وجہ سے لگ رہی تھی، اب میک اپ اتر گیا ہے تو رونق بھی چہرے کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ابو اس کی بات پہ مطمئن نہ ہوئے۔ کچھ ہوا ہے تو بتا دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ عائشہ کے دل پہ گھونسا لگا، کیا کہے وہ باپ کو کہ اس نے ایک محبت ان سے چھپا کر لی تھی جو نہ ملی، تو اس نے آگے بڑھنے کا سوچا، اور جب وہ آگے بڑھی تو اسے سب سے پہلے رستے میں جو ملی وہ وہی محبت تھی جو وہ بھول کر آگے بڑھی تھی، اور اب اس محبت کو سامنے کھڑا دیکھا وہ خود شل رہ گئی تھی۔ نہ قدم اٹھتے ہیں نہ سانس چلتی ہے۔ اب کچھ بھی نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہو۔ اس کا گلا رن گیا تھا، بھرائی آواز پہ قابو پانا مشکل تھا، اس لیے وہ ابو سے جدا ہوئی اور نظریں چرا کر امی کی جانب پڑ گئی۔ ارمان اب ابو سے مل رہا تھا۔ ملنے ملانے کے بعد وہ لوگ اندر آ گئے تھے۔ امی نے بھی جب عائشہ کے وجود کی تپش محسوس کی تو وہ اس سے وجہ پوچھنے لگی۔ عائشہ نے وہی جواب دیا جو اس نے ابو کو دیکھا تھا۔ امی بھی ابو کی طرح مطمئن نہیں ہوئی تھی، پر وہ کچھ بولی بھی نہیں تھی، خاموشی سے رات کے کھانے کا انتظار کرنے چلی گئی۔ ٹیرس پہ کھڑی لڑکی کے کھلے سیدھے بال کمر پہ بکھرے تھے، ان میں سے کچھ آزاد لٹیں اس کے چہرے پہ آ رہی تھیں۔ ملائم گوری رنگت والی زویا گہری ہوتی رات میں رات ہی کا حصہ لگ رہی تھی۔ سلیو لیس نیلے ٹاپ سنگ ٹراؤزر پہنے وہ اپنے سے دور موجود چاند پہ نظریں جمائے ہوئے تھی جو اس وقت لون میں بیٹھا تھا۔ اس کا چاند شہیر جو پاس ہو کر بھی دور تھا، وہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی محبت کو آج پہچانی تھی، فون پہ اس نے محبت سنی تھی، اب حقیقت میں اس نے محبت دیکھی تھی، اور اسے عائشہ کی قسمت پہ کی بلندی پہ رشک آیا۔ وہ کتنی خوش قسمت تھی نا، جسے کوئی اتنی شدت سے چاہنے والا میسر تھا، جو اس کے لیے اس وقت کھانے پینے سے منہ موڑ کر پریشان بیٹھا تھا۔ کھانے سے انکار شہیر نے کیا تھا، بھوک اس انکار سے زویا کی مر گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہیر کھانا کھا لے، پر کہنے اور اصرار کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ شہیر کے غصے سے ڈرتی تھی وہ، اس لیے جو شہیر نے کہا وہ مان گئی۔ اور لان میں بیٹھا شہیر دستگیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس سے مسلسل رابطے میں تھا، وہ اسے بار بار کال کر کے ریاض کا پوچھ رہا تھا۔ دستگیر نے اسے بتایا تھا کہ ریاض کے گھر پہ تالا لگا ہے، گلی محلے میں پوچھنے پہ سب نے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ شہیر نے تب بھی اسے یہی کہا تھا، دستگیر مجھے کسی قیمت پہ چاہیے،
اور تب سے دستگیر اسے جی جان سے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ جب شہیر کے سامنے آیا تو اس نے وہی جواب دیا جو فون پہ دے رہا تھا: باس، میں نے اسے ہر اس جگہ تلاش لیا ہے جہاں وہ جا سکتا تھا، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میرے کچھ آدمی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، امید ہے وہ جلدی ہی مل جائے گا۔ شہیر کرسی سے کھڑا ہوا، زویا کی طرف اس کی پشت تھی، پر وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ نیلی آنکھیں اسپاٹ اور بے تاثر ہو کر بھی عائشہ کے لیے محبت چھائے ہوئے ہوں گی۔ شہیر دستگیر کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ امید نہیں، کہو تمہیں یقین ہے کہ تم اسے ڈھونڈ لاؤ گے، وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ شہیر کو اس نے پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ دستگیر نے بغیر تامل سر ہلایا۔ باس، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے آس کو بہت جلد آپ کے سامنے لا کر کھڑا کروں گا۔ شہیر نے گہرا سانس لیا اور اس کی پیٹھ ٹھونک کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑی زویا بے چین ہوئی تھی، وہ بھی ٹیرس سے پلٹ گئی۔ جب تک وہ نیچے پہنچی شہیر گاڑی لے کر جا چکا تھا۔ کہاں گیا ہے شہیر؟ وہ شاید بھاگ کر آئی تھی، اس لیے اس کا تنفس بے ترتیب تھا۔ معلوم نہیں۔ دستگیر نے شانے اچکائے۔ زویا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میں باس سے سوال کیسے کر سکتا ہوں میم؟ وہ حیرت سے بولا۔ پر تم اس کے ساتھ ہی چلے جاتے، اس نے سر کو چھو کر کہا تھا۔ سانس آہستہ آہستہ سنبھل رہا تھا۔ میم، میں ان کے فیصلے پہ چلتا ہوں، میں ان کے لیے خود سے فیصلے نہیں لے سکتا۔ دستگیر نے اسے یاد کروایا تو وہ خاموش سی ہو گئی۔ دستگیر اسے ہی دیکھ رہا تھا جو آہستگی سے پلٹ کر اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کے اندر جانے کے بعد آسمان اور چاند سب کچھ تنہا رہ گئے تھے۔ رات گہری سیاہی سنگ سب کو تک رہی تھی۔ دستگیر بھی باہر کی جانب فون کان سے لگا کر بڑھ گیا تھا۔ اس نے کسی بھی قیمت پہ ریاض کو جلدی ہی ڈھونڈنا تھا۔ عائشہ کے گھر کے ڈائننگ ہال میں امی کے ہاتھ سے بنے کھانوں کی خوشبو بکھری تھی۔ ٹیبل کے عین اوپر لگے زرد قندیل نما لیمپس جو لوہے کی لمبی تاروں کے ساتھ لٹکے ہوئے جل رہے تھے۔ ہال میں جان بوجھ کر ان لیمپس کے علاوہ کچھ بھی روشن نہیں کیا گیا تھا۔ کھڑکی کو کھول کر وہاں سے چاند کی روشنی کو آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ارمان ابو کے سامنے والی سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا، سفیان بھی اسی کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ کھانا امی اور عائشہ نے مل کر لگایا تھا۔ امی نے اسے منع کیا تھا کہ وہ بیٹھ جائے، امی کر لیں گی، پر وہ نہ مانی اور کام میں لگ گئی۔ ارمان نے جب اسے نارمل انداز میں کام کرتے دیکھا تو وہ مطمئن ہو گیا کہ اب عائشہ کچھ بہتر محسوس کر رہی ہے۔ ماں ٹھیک کہہ رہی تھی کہ عائشہ کو گھر والے ہی یاد آ رہے ہیں۔ عائشہ اس کی گہری بولتی نظریں خود پہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جہاں جا رہی تھی ارمان کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھی، اور یہی وہ نظریں تھیں جن سے عائشہ مزید شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا اور وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پہ بھی وہ ابو کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے لگی کہ امی نے اسے ٹوک کر ارمان کے ساتھ والی کرسی پہ بٹھایا۔ وہ کھانا نہیں کھانا چاہتی تھی، اس نے بس تھوڑے سے چاول اپنی پلیٹ میں ڈالے تھے۔ مجھے لگتا ہے میری بیوی کو چاول بہت زیادہ ہی پسند ہے۔ اس کے کانوں میں ارمان کی شریر سرگوشی پڑی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکان دبا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے چاولوں والی ڈش سے عائشہ کی پلیٹ میں اور چاول ڈالے۔ آپ ٹھیک سے کھانا کھائیں، طبیعت جلدی ٹھیک ہوگی۔ عائشہ اس کی چاول ڈالنے اور یوں براہ راست خطاب پہ دنگ رہ گئی۔ اس نے بے ساختہ ابو کو دیکھا جو نظریں جھکا کر کھانا کھا رہے تھے، اور عائشہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ ٹیبل پہ موجود تین لوگوں نے اس بات کو ایسے نظر انداز کر دیا جیسے ارمان نے عائشہ سے بات کی ہی نہیں، اور اگر کی بھی ہے تو انہوں نے نہیں سنی۔ ارمان شاید نہیں جانتا تھا کہ عائشہ کے مڈل کلاس گھر میں بیویوں کو شادی کے فوراً بعد ہی اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور باپ اور بھائی کے سامنے اس طرح کی حرکتیں تو بالکل نہیں کرتے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اس لیے وہ بادل نخواستہ چاول کھانے لگی۔ ابھی اس نے چمچ بھر کے منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اس کا موبائل چیخ اٹھا۔ وہ اچھل گئی۔ سب نے اس کے اس طرح موبائل کی بیل بجنے سے ڈرنے پہ اسے حیرت سے دیکھا۔ جس کی اسکرین پہ چمکنے والا نام دیکھ کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ اس کے حلق میں ہی چاول اٹک گئے، اس سے وہ بھی نہ نگلے گئے۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جب یہ بات اس نے محسوس کی تو اس نے موبائل اٹھایا اور ٹاکسک نامی نمبر سے آنے والی کال کو کاٹ دیا۔ انابیہ ہے، اس نے ہنس کر کہنا چاہا تھا پر ہنس نہ سکی، بس کہہ دیا۔ ارمان وغیرہ دوبارہ کھانا کھانے لگے تھے اور عائشہ کا موبائل بھی دوبارہ بجنے لگا تھا۔ اس نے ایک دو بار کال کاٹی پر کال مسلسل آ رہی تھی۔ اس کا ارادہ فون بند کر دینے کا تھا، پر اس ڈر سے نہیں کیا کہ کبھی شہیر ارمان کے گھر ہی نہ چلا جائے اور وہاں جا کر اس کی ممی کے سامنے کچھ بتا نہ دے۔ اس لیے وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے بار بار کر رہی ہے، میں کال سن کر آتی ہوں، وہ کہہ کر ہال سے تیزی سے نکل گئی۔ ہال سے نکلنے کے بعد اسے اب کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ کھڑی ہو
ہو کر شہیر سے بات کر سکے۔ بہت ادھر ادھر پاگلوں کی طرح جانے کے بعد اس نے لان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل اسی تیزی سے بج رہا تھا۔ عائش، وہ دوسری طرف سے ہمیشہ جیسا لہجہ سنائی دیا۔ مجھے کال کیوں کی ہے؟ اس نے تنفر سے پوچھا۔ شہیر کے لب بھیج گئے، وہ لہجے میں فرق محسوس کر گیا تھا۔ کہاں ہو اس وقت؟ اس نے خود پہ قابو کرتے ہوئے سوال کیا۔ عائشہ کا چہرہ تل ہو گیا۔ آپ کو نہیں پتا میں اس وقت کہاں ہوں، جبکہ آپ کی نظریں تو ہر وقت مجھے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس نے طنز کیا تھا۔ شہیر کے دل پہ چوٹ لگی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ محبت کا جواب نفرت سے ملا، پر وہ یہ زہر پی گیا۔ مجھے بتاؤ جلدی، کہاں ہو تم اس وقت؟ میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ میری زندگی سے نکل چکے ہیں آپ، اب میری جان چھوڑ دیں۔ اس کا گلا رندنے لگا۔ وہ اس سے زیادہ نہ طنز کر سکتی تھی اور نہ ہی تلخ ہو سکتی تھی۔ میں تمہارا نمبر بھی ٹریس کروا سکتا ہوں، اس نے جتایا۔ اب آپ میری زندگی عذاب بنا سکتے ہیں، مجھ پہ مہربانی کریں، مجھے تنگ مت کریں، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ رونے لگی۔ شہیر کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ سوال تو کرنے ہوں گے نا، تو میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا۔ مجھے اب تم بتاؤ کہاں ہوں۔ میں نہیں بتاؤں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا اور شہیر کا دماغ گھوم گیا۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، میں پہلے اس جہنم میں آتا ہوں جہاں تم دوپہر میں موجود تھی۔ اگر تم مجھے وہاں نہ ملی تو میں تمہارے گھر آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات پہ عائشہ کا دم خشک ہو گیا۔ پر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ عاجزی سے بولی۔ میں نے کرنی ہے۔ وہ ضدی بن گیا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں مر جاؤں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ پہ مر جاؤ، پر تم نے رستے بدل لیے، اب میں مرنے والا ہو رہا ہوں۔ بتا دو کہاں ہو، ورنہ آج تم قاتل بن جاؤ گی، شہیر ملک کی قاتل۔ میں گاڑی کہیں مار لوں گا۔ وہ پھنکار کر بولا تھا۔ عائشہ کو سمجھ نہ آئی وہ اسے کیا کہے۔ بتاؤ جلدی، وہ دوبارہ بولا۔ عائشہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ میں اپنے گھر ہوں، اور یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آج میں آپ سے آخری بار ملوں گی، اور اس کے بعد نہ ہم کبھی بات کریں گے اور نہ ہی ملاقات کریں گے۔ اس نے سرد لہجے سے کہا۔ وہ آج شہیر سے مل کر محبت کی کہانی ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ مل کر کہنا چاہتی تھی کہ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پہچانے بغیر آگے بڑھ جائیں گے، پر شہیر کے جواب نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ایک بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو، ہماری نہ کبھی کوئی ملاقات آخری ہوگی اور نہ ہی بات میں تم سے اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں جہاں جاؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یاد رکھنا۔ اس نے کہہ کر عائشہ کا جواب سنے بغیر کال کاٹ دی، اور عائشہ کا دل کیا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ نہیں، میں مزید ان کے جال میں نہیں پھنسوں گی، میں آج ان سے ہر تعلق ختم کر دوں گی، میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس نے فیصلہ کیا اور اندر چلی گئی۔ پیچھے لان کے گھاس پہ بیٹھی رات نے یاس سے آنکھیں موند لی تھی۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیل گیا تھا۔ ارمان ملک کے بنگلے پہ رات کے اندھیرے بکھرے تھے۔ بنگلے کی باہر کی ساری روشنیاں جلی تھی اور اندر بھی ہمیشہ جیسا نیم اندھیرا تھا۔ ماں باہر جانے کا سوچ رہی تھی، پر اب پھر سے ان کے بازو کونیوں تک سن ہو گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے وجود سے کسی نے بازو آدھے کاٹ دیے ہیں۔ وہ جانے کا ارادہ ترک کر کے بیڈ پہ بیٹھ گئیں اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ انہیں اپنی طبیعت اب ہر روز ہی گرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ دل گھبراتا رہتا تھا۔ وہ اکثر کام کرتے کرتے بھول جاتی تھی کہ آیا وہ کیا کام کر رہی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد انہیں وہ کام یاد آتا تھا۔ بنگلے کی پچھلی جانب دیوار پہ کوئی اکڑو بیٹھا احتیاط سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس سے اس نے گھر کے کیمرے اور سیکیورٹی الارمز کو ہیک کر لیا تھا۔ اس نے کالی جینس میں جیب میں موبائل ڈالا اور سامنے دیکھا۔ مین دروازے پہ کھڑے گارڈز اس کی جانب پشت تھی۔ ماسک سے چھپے چہرے والے نے خاموشی سے لان میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے اب ڈاکٹر سے چیک اپ کروا ہی لینا چاہیے، انہوں نے اپنے بازو دبائے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی تاکہ چہرے پہ پانی کے چند چھینٹے ڈال سکیں۔ وہ واش روم میں اندر جا کر اپنے چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال کر انہوں نے چہرے کو ٹاول سے تھپکا اور اسے سٹینڈ پہ لٹکا کر وہ باہر نکل آئیں۔ وہ محتاط نظریں اطراف میں ڈالتا تیزی سے قدم اٹھاتا ایک دروازے کے آگے رک گیا جس پہ لکھا تھا اندر خطرہ ہے۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں سے ارمان کے بنگلے کی بجلی سپلائی ہوتی تھی۔ اس کمزور اور لمبی قامت والے نے ایک پین کو اس کے دروازے کے لاک میں ڈال کر گھمایا اور گنتی گننے لگا، 1 2 اور یہ 3۔ ٹھک سے لاک کھلنے کی آواز سے اس نے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے اندر پہنچ کر سامنے دیکھا، اس کے مقابل بہت سے سوئچ، بٹن اور بورڈز تھے۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر تاروں اور بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ ماں جو بھی واش روم سے نکل کر ڈریسنگ کے سامنے آئی تھی اور ہتھیلی پہ لوشن ڈال کر اسے ہاتھوں پہ مل رہی تھی کہ اچانک سے چونکی۔ ان کا کمرہ تاریک ہو گیا۔
کمرے کی کھڑکی کھلی تھی جس سے چاند کی چاندنی باہر سے اندر آ رہی تھی۔ لائٹ کیسے چلی گئی؟ انہوں نے تعجب سے سوچا کہ یہ ان کے گھر میں شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ وہ لوشن کو مل کر ڈریسنگ سے سائڈ ٹیبلز کی جانب آئی، وہاں سے اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی انہیں زینت اترتی جیا نظر آئی جس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس کے موبائل کی بھی لائٹ جل رہی تھی۔ ممی یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ اس نے انہیں نیچے آ کر پوچھا۔ ماں نے شانے اچکائے۔ معلوم نہیں، ماں نے کہہ کر ملازم کو آوازیں دیں۔ وہ ان کے سامنے جن کی طرح حاضر ہوا۔ وہ شخص اپنا کام مکمل کر کے کمرے سے نکلا اور اسے دوبارہ لاک کیا اور اسی دیوار پہ چڑھ گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ دیوار پھلانگنے سے پہلے اس نے ایک مسکراتی نظر اندھیروں میں ڈوبے بنگلے پہ ڈالی۔ یہ لائٹ کو کیا ہوا ہے؟ ماں نے برہمی سے پوچھا۔ میں وہی چیک کرنے گیا تھا، میں نے کوشش کی پر یہ شاید مسئلہ زیادہ ہے، فیوز بھی ٹھیک ہے، پھر بھی لائٹ نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے الیکٹریشین کو بلانا پڑے گا۔ ماں کے چہرے پہ بیزاری پھیل گئی۔ جیا نے بھی خوف سے ملازم کو دیکھا۔ تم جلدی بلواؤ کسی کو، مجھے یہ اندھیرے بہت برے لگتے ہیں گھر میں۔ ماں نے حکم دیا اور جیا کے ساتھ وہاں سے پلٹ گئی۔ ملازم بھی عجلت میں باہر کی جانب گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک الیکٹریشین کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ ملازم پہلے اسے اسی کمرے میں لے گیا تھا۔ وہاں الیکٹریشین نے کچھ دیر تاروں بورڈز کا جائزہ لیا، پھر سرنامہ ہلا کر مجھے ایک بار پورے گھر کی وائرنگ چیک کرنے دو، اور پھر وہ ملازم کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ ایک ایک بورڈ کو چیک کر رہا تھا، کچھ کمروں میں بھی گیا، ملازم اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب وہ ارمان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ملازم کو کہا، ایک گلاس پانی ملے گا؟ ملازم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل نہیں تھا اسے اکیلے چھوڑ کر جانے کو، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، تم کر کے میرے ساتھ جب نیچے جاؤ گے تو پی لینا۔ کمزور لمبی قامت والے الیکٹریشین کے ماتھے پہ بل پڑے، پر وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے ارمان کے کمرے کے سارے بورڈز چیک کیے، پھر اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں لیمپ نما بلب تھا۔ اس نے کرسی آگے کی اور اس پر چڑھ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔